آپ کے پاس اتنا فل ٹاسک والا مواد تھا نا، وہ انہوں نے کریڈٹ لے لیا. یہ بڑی سمارٹ موو ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خود ہی اس کو ریلیز کر دیا، جس سے پتہ ہی چلتا ہے اندر آپ کو ایک گروپ نظر آتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگر آپ الٹا سیدھا کریں گے. آپ کے پاس فل ٹاسک تھی، آپ نے اس کو چکا نہیں مارا. دیکھیں یہ تو اب لائک آئی سیڈ اب یہ تو پتہ چلے گا نا کہ اس میں لوکل، کیونکہ یہ باتیں تو ساری آج ہی ریلیز ہوئی ہیں. ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن یا دوسرے یا تیسرے کا اس میں کیا رول تھا، وہ تو پھر اٹ ول کم. نہیں، سب اسمبلی کے سب کے پاس موجود ہوگا، سب کے پاس موجود تھا اور obviously سب نے پاس کیا ہے. everybody was happy. لیکن the point is طلعت صاحب that تو آپ بھی کنڈیم کریں نا اپنی پارٹی کے جو ممبران تھے جنہوں نے اس کو اوکے کیا. دیکھیں انہوں نے تو کر دیا. ہماری پارٹی کے ممبران کے بیچارے 30-35 لوگ، سارے اپوزیشن مل کے 35 بندے، تو وہ لیڈر آف اپوزیشن صاحب کوئی کنڈیم کر لیں. دیکھیں ان کو پہلے اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے تھا. اس چیز کو پہلے اجاگر کرنا چاہیے تھا. لائک آئی سیڈ بلو پاسپورٹ کا تو ایشو بہت زیادہ وہ ہو گیا. اس میں سیکیورٹی کا بھی وہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی بھی ایک سرٹن لیول کی تاحیات ملنی چاہیے. دیکھیں جی طلعت صاحب، آئی ایم اے وکٹم آف پولیٹیکل وائلنس. سیکیورٹی کے لیے تاحیات نہیں ہے، تاحیات نہیں ہے وہ، شاید وہ کیونکہ میں نے بل خود پڑھا ہے نا. میں نے بھی پڑھا ہے. کیٹیگری اے سیکیورٹی میں شامل ممبران غیر ممنوعہ بور اسلحہ لائسنس لینے کے مجاز ہوں گے، اس طرح کا ہے یہ معاملہ. دیکھیں جو لوگ اب خیبر پختونخوا میں کل مٹا میں دوسری دفعہ ایک پولیٹیکل گھرانے کے اوپر حملہ ہوا ہے. ممتاز خان جو اے این پی سے بلانگ کرتے ہیں، اس فیملی کے 17 لوگ مارے گئے ہیں دہشت گردی میں. 17 لوگ. یہ پولیس سیکیورٹی اور یہ بور لائسنس ایسی فیملیز کو جانے چاہیے. اس سے 4 دن پہلے پیپلز پارٹی کے ایک ورکر واز شاٹ ڈیڈ. اچھا ہم ذرا بحث دیکھیں میں تھوڑا سا ایک دو بڑی اچھی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے دیکھی نہیں ہے طلعت صاحب، آپ کو وہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ایکٹنگ سپیکر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈپٹی سپیکر ہے یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں پہ کوئی بھی پولیس چاپا نہیں مار سکتی. بالکل یہ لکھا ہوا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پنجاب میں کسی ایسے شخص کے گھر پہ چاپا مارا گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا جی. ہمارے ایکٹنگ سپیکر صاحب کے گھر پہ چاپا پڑا ہے، ہماری ڈپٹی سپیکر صاحبہ کے گھر پہ چاپا پڑا ہے، سنم جاوید صاحبہ کے لیے ڈپٹی سپیکر کے گھر پہ چاپا پڑا ہے. اس کے گھر کے اندر لوگ گھسے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ جی پتہ نہیں پنجاب پولیس تھی، لا انفورسمنٹ تھے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون لوگ تھے. تو کچھ چیزیں یہ بھی ہے جی، کیونکہ یہ ضروری تھی ان حالات میں کہ آپ حق میں کہ چھاپا نہیں ہونا چاہیے. جی جتنے بھی ایکٹنگ اوبیسلی دیکھیں کسی کا ذاتی گھر تو نہیں ہے نا، ایک کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک گھر ہے، ایک عوام کے مینڈیٹ کے مطابق ایک گھر ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا کسی الزام ہے وہاں پر دیکھیں جی اس کے لیے نہیں، دیکھیں جی اس کے لیے تھوڑے سے کوئی آپ کو لوکل پراپر پروٹوکولز فالو کرنے ہوتے ہیں نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی میں تو آپ کے گھر پہ بھی چاپا مارنے کے حق میں نہیں ہوں، ان کے گھر پہ بھی چاپا مارنے کے حق میں نہیں ہوں. صحیح ہے جی، اپنے گھر پہ بھی چھاپے مارنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ وہ کیا کہتے ہیں قید و قواعد ہوتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. صوبے کے ٹاپ جو گھر ہیں، جو چیف ایگزیکٹو کا گھر ہے یا اسپیکر صاحبان کے گھر ہے، میں اگر صاحبہ سے پوچھے یہاں پہ اشتہاری لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ایز این ایم این اے انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر میں اپنے لیے کسی ویپن لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ نہیں میرے پاس آلریڈی ہے. ہاں کس نے دیا ہے؟ میرے پاس آلریڈی ہے. دیکھیں میں نے ویپنز کی میں نے دکان نہیں لگانی، مجھے 1-2 کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس آلریڈی ہے. 8 ہو گئے اور 4 مفت ہو گئے. 4 مفت ہیں. اچھا میں جی آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی بھی جسٹیفیکیشن آپ نے پہلے کنڈیم کرنے کے بعد اب شک بائی شک. نہیں جی میں شک بائی شک اس لیے جا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ ڈفرینشیٹ. انہوں نے کے پی کی بات کی نا کہ اے این پی کے جتنے لوگ ہیں وہ وہاں ان پہ دہشت گردی کا 17 حملہ ہوا ہے. تو میں ان کو ایک جنرلی بات کر رہی ہوں، جو جنرلی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. آپ نے کہا مفت کی، مفت نہ دے لیکن دے، کیونکہ وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے. آپ میں ان کو ایک سمپل صرف لا میکرز کو نہ دے، جن کو ضرورت ہو ان کو دے. جی اب میں ان کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں. ایم این ایز ہو یا سینیٹرز ہو، ان کو منسٹری آف انٹیریئر دیتی ہے جی بالکل ملتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں لیکن طلعت صاحب مشال بھی غلط ہے جی، میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں طلعت صاحب، وہاں بھی غلط ہے، یہاں بھی غلط ہے. غلط ہے ابھی ہم نے 4 شکوں کو تو ڈیفینڈ کر دیا غلط کہنے کے بعد. نہیں جی ورڈنگ دیکھیں، فکس اے بلیک آن پرسنل کار بیئرنگ انسکرپشن آف ایم پی اے، یہ بھی غلط ہے. اتنی چھوٹی سوچ، مطلب اپنے بلیک تک یہ پہنچ گئے. اور دیکھیں سرکٹ آئی تھنک اگر آپ باہر جائیں گے، ہم ان کی گاڑی چیک کریں گے، میری گاڑی چیک کریں گے، ان کے اوپر کوئی سرکٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤس سرکاری رہائش گاہ میں مفت کے ہم. اچھا 3 دنوں کے لیے صرف پھر مکمل 3 مہینے کا. کے ساتھ لڑے ہوئے. طلعت صاحب دیکھیں میں نے آپ کو بہت سٹارٹ میں بتا دیا
بہت سٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی نہ میں اس کو جسٹیفائی کروں گی. میں ذرا مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا, دونوں سے سمجھنا, صرف آپ سے نہیں سمجھنا. آپ نے کہا نا قیام, میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دوں کہ جو کے پی ہاؤس ہے یا جتنے بھی یہاں میٹنگز ہوتی ہے چاہے وہ پروونشل منسٹرز بھی کرتے ہیں, تو ان کے لیے پہلا ایسے, کیونکہ میں کے پی کی منسٹر رہ چکی ہوں, تو ان کے لیے پہلا نظام ایسا تھا کہ آپ کو 3 days فری ہوتا تھا, آگے آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی تھی. اگر آپ ڈپارٹمنٹ کے ہی کسی کام کے لیے کیوں نہ ہو, آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. صحیح ہے. اب یہ چیز ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, میں تو آپ کو میں نے سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ میں نہیں کرتی اس کو ڈیفینڈ. ٹھیک ہے, ذرا صحافیوں کو بھی ویسے بیچ میں آپ نے کافی صحافیوں کے ساتھ وہ نہیں جی, اس میں مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ. نہیں جی, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, نیشنل اسمبلی میں بھی جی, اب دیکھیں صحافی آج کل موبائل پکڑ کر وہ ٹنٹنی پکڑ کے بندہ صحافی نہیں ہوتا. اسمبلی کے اندر ٹنٹنی والا تو نہیں جائے گا. نہیں, ہم ایکچولی یہ چیز کرنا چاہتے ہیں کہ جو کارڈز ہوتے ہیں نا, آپ نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھ لیں, بہت سے ایسے صحافی, میں نے خود وہ پریس کے پریزیڈنٹ سے اس دن پوچھا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا میڈم یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, کسی کے ساتھ اندر آئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی تھوڑا سا وہ تو ایلین ان دی ہاؤس ہو گیا. بٹ دیکھیے طلعت صاحب, جب یہ چیزیں جب پیکا ایکٹ لگا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک واویلا مچا دیا. ہم آج بھی خلاف ہیں کہ کتنا جرنلسٹ کی رائٹس, آج بھی خلاف ہے. خیبر پختونخوا میں کوئی بھی ایف آئی آر ہو, ہم اس کے خلاف. لیکن یہ جو بات ہو گئی ہے کہ جرنلسٹ 6 months کا پریزن اور 10 لاکھ روپے جرمانہ. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, صحیح ہے, ایک چیز ہوتی ہے آپ وہ چیز کرتے ہیں, ایک ریئلٹی ہے, تو آپ پہ تو کوئی چیز نہیں ہوگی نا. لیکن اگر آپ صحافی نہیں ہیں, آپ نے اپنے ہاتھ میں فون پکڑا ہو اور آپ نے مائک پکڑا ہو, جو بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے, میں تو خود اس کے خلاف ہوں, لیکن بل کے اندر صحافی کا لفظ استعمال کیا, وہ جو ٹنٹنے پکڑ کے آتے ہیں وہ صحافی نہیں ہے. اور اب صحافی کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل خبر دے, چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو, دے خبر, لیکن خود سے اسمبلی کے پروسیڈنگز کے اوپر کوریج کے اوپر ایکچوئل خبر. میں خود اس کا بہت زیادہ شکار ہوئی ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا جی, خبر ہوتی نہیں ہے, آپ یا سمر صاحبہ یا جو بھی, میں ایکس وائی زی کی بات کروں گی, اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہتے ہیں جی یہ چیز چلا لو, پھر آپ جسٹیفائی کرتے, پھر یہ چیز, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صحافی برادری کو بھی اشد ضروری ہے کہ عبد الرحمان صاحب کو ہم یہاں پہ شور بریک لیں گے, یا رحمان صاحب کو لے کے کیا کرنا. رحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلعت بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے, لیکن بریک کے بعد دوبارہ واپس آ رہا ہوں میں آپ کے پاس. پیسے چلتے چلتے یہ بتائیں کہ یہ جو قانون ہے, یہ جو نام نہاد صحافی ہیں ان پر لاگو ہو رہا ہے, یا جو مسترد صحافی ہیں آپ جیسے ان پر بھی لاگو ہو رہا ہے؟ جی بتائیے. طلعت بھائی بات یہ ہے کہ جو یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تحریک التوا جو اسمبلی میں پیش نہ ہوئی ہو, اگر وہ ہم 1 دن پہلے چلا دیں یا اسمبلی پروسیڈنگ سے پہلے چلا دیں, تو اس پہ بھی 1 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جو جرمانے کی سزا ہے وہ ہمیں ہو سکتی ہے. حالانکہ جو تحریک التوا زیادہ تر جمع کرتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے جمع ہوتی ہے, اور وہ باقاعدہ صحافیوں کو اس کی کاپیاں واٹس ایپ کر دیتے ہیں, ان کے دفاتر بھجوا دیتے ہیں کہ یہ اہم ایشو ہے اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو اب یہ پابندی لگائی گئی ہے, اور یہ پہلے یہ چند 100 روپے تھے, 200 روپے تھے, اور اس طرح چند روزہ وہ سزا تھی, جو اب بڑھا کر 1 ماہ قید کر دیا اور 1 لاکھ جرمانہ. یہ تو سب سے کم سزا ہے. اس کے علاوہ اگر اسپیکر کے حوالے سے کوئی بات ہو, کوئی خبر نشر ہو, یا ان کے رویے پہ تنقید ہو, تو وہ پتہ ہے آپ کو, اس کو 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح قائمہ کمیٹی کی رپورٹ اگر آپ نے بروقت اس سے پہلے اسمبلی میں ٹیبل ہونے سے پہلے آپ نے چلا دی, تو اس پہ بھی 3 ماہ قید اور 3 لاکھ جرمانہ. اسی طرح اسمبلی پروسیڈنگ جو کلاسیفائڈ کر دیتا ہے اسپیکر کہ یہ بھائی کلاسیفائڈ ہے, اس کو نہیں چلانا, اگر وہ کسی صحافی نے غلطی سے چلا دی تو اس پہ بھی جو ہے 3 ماہ قید اور 10 لاکھ جرمانہ ہے. تو اس طرح مختلف جرمانے, اور وہ یعنی میڈیا پہ قدغن لگانے کی ایک کوشش ہے. حالانکہ اس سے پہلے کہیں پہ بھی قوانین تھے استحقاق ایکٹ, اس میں رولز ریگولیشن میں, لیکن وہ چند 100 روپے ہوا کرتے تھے. یہ ریگولر صحافیوں کی بات کریں نا عبد الرحمان صاحب, آپ تو مستند رجسٹرڈ ریگولر صحافیوں کی بات کر رہے ہیں جو اسمبلی کی کوریج کے اوپر اپنے چینلز یا اپنے اخبارات کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے وہاں پر رجسٹر ہوتے ہیں. مستند صحافیوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ, ان پر سارے جرمانے ہونے ہیں, ان کو قیدیں ہونی ہیں, یہی بات ہے نا. قائمہ کمیٹی کی رپورٹنگ کون کرتا ہے؟ اسی طرح جو تحریک التوا کی خبر کون چلاتا ہے؟
وہ جو مختلف چینلز اور اخبارات کے صحافی ہیں جو کہ پریس بس گیلری میں آپ سے بریک کے بعد میں بات کروں, مجھے بریک لینا ہے, مجھے بریک لینا ہے اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے کہ یہ ہے, اور جو مرکز کے اندر بھی صحافیوں کے اوپر قدغن ہے ہم اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر اب باقاعدہ اسمبلی کی پروسیڈنگز کی کوریج کے اوپر جو جرمانے اور قید ہے, یہ میرے خیال میں اپنے طرز کی ایک واحد روایت ہے اور اچھی روایت نہیں.